السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج سعادتوں بھری ان گھڑیوں میں ہم اللہ کے ایک پاکیزہ بندے کے سالانہ عرس کی تقریب میں شامل ہونے کا شرف پا رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میں اس حاضری کو اپنے لیے اعزاز اور ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، اور یہاں خیر و برکت کے حصول کے لیے اور باطن کا نور لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے آپ سے جو کچھ کہنا ہے وہ ایک حکم تھا جس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں، ورنہ ان بارگاہوں میں کچھ کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوا جاتا، بلکہ یہاں دیدہ و دل وا کر کے نور و نکھت، روشنیاں، اجالے اور برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ نور و نکھت سے معطر اس ماحول میں جب داخل ہوا تو اطراف میں پھیلے ہوئے بینرز کے اوپر حضور سلام کے جسد اطہر کا پر نور حصہ موئے انور، اس کی آمد کا پڑا تو دل باغ باغ ہو گیا، اور میرے دل میں ایک شعر بار بار زبان پر دل سے اٹھ کے آنے لگا۔ انبیاء حیراں ز حسن روئے تو، انبیاء حیراں ز حسن روئے تو، صد ملک قرباں شود ہر موئے تو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال عطا کیا، وہ خوبصورتی عطا کی کہ انبیاء علیہم السلام نبی ہونے کے باوجود، انبیاء ہونے کے باوصف اس جمال جہاں آرا پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ایک مبارک بال پر 100 فرشتے اپنی جانیں وارنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر! یہ خوش بختی ہے جو آپ لوگوں کے حصے میں آئی، اور یہ سرزمین مقدس جو قال اللہ و قال رسول کے نغموں سے گونجتی چلی آ رہی ہے، اور حضور کے فرامین کی خوشبو اس بستی کے کوچہ و بازار میں بسی ہوئی ہے، اور اس پر آج اللہ نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ زلف پیمبر کی خوشبو سے ماحول معطر ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائیں جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال دیا۔ اچھا، زلف کے لیے شب سیاہ کا استعارہ بولا جاتا ہے، اور شاعر اپنے محبوب کی زلف کو کالی رات سے تشبیہ دیتے آئے ہیں۔ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلاورس دزدے کے بشب چراغ دارد۔ تو شاعروں کا شروع سے یہ طریق رہا کہ محبوب کی زلف کو شب دیجور سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اعلی حضرت کا بھی جی چاہا کہ حضور کی زلف کو رات کہیں، لیکن پھر ان کو حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، تو انہوں نے کہا چلو حضور کی زلف کو شب نہیں کہتا، شب قدر کہہ دیتا ہوں۔ تو ذرا ان کا اسلوب دیکھیے اور اس کا لطف لیجئے۔
آقا کریم علیہ السلام مبارک مانگ نکالتے تھے تو سیدھی مانگ حضور نکالتے تو مبارک سر انور کی سفیدی سیاہ زلفوں کے اندر سے چھلک چھلک کے جاتی، اور وہ کیا منظرنامہ تھا، تو اس کو کس انداز سے بیان کیا۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، ذرا انداز دیکھیے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو گویا لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کی زلفوں کا حسن بھی بیان کیا، اور سر انور کی سفیدی کو بھی کس خوبصورت پیرائے میں لوگوں کے سامنے رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زلفیں نصف کان سے لے کر کے مبارک کندھوں تک، یضرب من کا بیت ہے، حضور کے کندھوں تک آ جاتی، اور جب مبارک کندھوں کو چھونے لگتی تو حضور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ترشوا لیتے۔ تو مبارک سیاہ گھنی زلفیں اور حضور کے مبارک کندھوں تک پھیلی ہوئی، تو جب حضور چلتے اور چلنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی مبارک گردن پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے، اور سیاہ گھنی زلفیں چلنے سے جب جنبش کرتی تو پھر ان سیاہ زلفوں کی اوٹ سے حضور کی چمکدار گردن دکھائی دیتی۔ تو ذرا شاعر کا تخیل یہاں بھی ملاحظہ کر لیجئے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ تو یہ وہ حسن ہے، وہ جمال ہے کہ ساری زندگی بھی اس عنوان سے آپ گفتگو کریں تو حق ادا نہیں ہو پاتا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھریاں، اللہ اکبر۔ تو کہا انبیاء حیران سے حسن روئے تو، صد ملک قربان شود ہر موئے تو یہ اعزاز، یہ عزت اور یہ تکریم اللہ نے اس آستان رحمت کو عطا کی، اور کیوں نہ ہو یہ اعزازات محنتوں کا ثمرہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی عنایت خاصہ ہوتی ہے جو وہ بندگان خاص کو عطا کرتا ہے۔ تو میرا آپ کا آج تقریب عرس میں موجود ہونا سعادتوں اور رحمتوں کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے ممدوح صاحب عرس حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ زندگی بھر اجالے بانٹتے رہے، روشنیاں تقسیم کرتے رہے، اور آج اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے نام کا چراغاں ہر آنے والے دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کے نام کی مالا جپی ہوتی ہے اور ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوتا ہے، اپنی زندگی لگا دی ہوتی ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، انہیں حیات طیبہ دیتا ہوں، اور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ پھر زمانے گزرے، صدیاں گزریں، تو اس کے باوجود ان کے نام کا فروغ اور ان کے ذکر کی گونج بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر گھڑی تذکروں کی خوشبو ہے کہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، اور ان کا طوطی بولتا تھا، نقارے بجتے تھے، جب وہ گھر سے نکلتے تھے ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں، لیکن مرنے کے بعد لوگ ان کا نام بھی فراموش کر گئے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے، اور کس کے پاس فرصت ہے کہ کوئی کسی کو یاد رکھے؟ لیکن زمانے بیت جائیں، لیکن ان لوگوں کی نہ قبریں پرانی ہوتی ہیں اور نہ عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی اس حسن بے مثال سے الفت کا رشتہ جوڑا ہوتا ہے، اور یہ حسن ان کو بھی
ایسی عزتیں عطا کر دیتا ہے کہ پھر صدیاں بیتنے کے باوجود بھی ان کے نام سر بلند ہی رہتے ہیں، ان کے نام کبھی بھی سرنگوں نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے صالح اعمال بجا لاتے رہے تو رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اجاگر کر دے گا، الفت کے چراغ روشن کر دے گا، مخلوق ان سے پیار کرنے پہ مجبور ہوگی، اس لیے کہ الوہی انتظام ہے کہ دلوں میں ان کی محبت انڈیل دی جائے گی، دلوں میں ان کا پیار داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ ندا دیتا ہے جبریل امین کو کہ فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، تو جبریل اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل اہل آسمان کو ندا دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، اے آسمان کے باسیو تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر اس کی قبولیت دنیا کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے اور محبت کا ربط و رشتہ اس سے قائم کر لیتی ہے۔ تو یہ وہ پیار ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے، ودیعت کیا گیا ہے۔ لہٰذا مرور زمانہ کے ساتھ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ بھی یہ محبت دلوں سے نکالی نہیں جاتی۔ جوں جوں وقت بڑھتا چلا جاتا ہے ان کی محبت سینوں کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، ورنہ دنیا کے اوپر جن کی عزت و تکریم دیگر ذرائع سے ہوتی ہے بعد میں ان کا کوئی نام بھی نہیں پوچھتا۔ آپ لاہور جاتے ہیں تو دریائے راوی کے اس پار جہانگیر کا ایک مقبرہ ہے، جہاں آپ دن کو جائیں رات کو جائیں وہاں حسرتیں برستی آپ کو دکھائی دیں گی۔ وہاں آپ کو تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی لیکن قرآن پڑھنے والے لوگ وہاں آپ نہیں پائیں گے۔ اس کے بالکل متصل ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے اور وہ بھی اندھیرے اور ظلمت میں پڑی ہوئی ہے، اور بادشاہ جب تخت نشین ہوتا تو یہ پردے کے پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کی قبر پہ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے۔ یہ اپنے باپ سے چوری شاعری کرتی رہی ہے، دیوان مخفی کے نام سے وہ دیوان آج دستیاب بھی ہے۔ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے جو ہے وہ گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ آج غریب بنے ہوئے ہیں، بر مزار ماں غریباں، جو مطلق العنان حکمران تھے، بر صغیر پاک و ہند کی راجدھانی جن کے زیر نگیں تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنائی ہے، راوی کا کنارہ پار کر جائیں، ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اپنے ربط باطن کو قائم کرتا ہے تو پھر میرا عہد ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں پھر مرنے نہیں دیتا، حیات طیبہ بخش دیتا ہوں، ابدی زندگی دے دیتا ہوں، انہیں ایسی عزت سے سرفراز کرتا ہوں جس کو زوال نہیں ہوتا، ان کو کامیابی عطا کر دیتا ہوں۔ موت اوروں کے لیے ہے، ان کے لیے وصل حبیب کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اقبال علیہ رحمہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں، تو اس میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء پیش کیا۔ ایک تو ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ہے جو عجیب و غریب ہے، جس نے انسان کو ایک مہذب شکل بندروں اور جانوروں کی قرار دیا، لیکن اقبال کا جو فلسفہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے، جو والدہ مرحومہ کی یاد کے اندر اقبال نے ذکر کیا۔ دیار غیر میں تھے، جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ تڑپے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار،
آرزو لے کر تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ کون پچھلے پہر اٹھ کے دعائیں کرے گا، کون التجائے کرے گا، میرے حصے کی رحمت اللہ سے طلب کرے گا۔ تو پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور پھر انہوں نے اپنی ماں کے لیے ایک قصیدہ لکھا۔ اس کے ابتدائیے میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء کو پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں ہر شخص کی فطرت کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے جو انسان کی زندگی میں تحرک پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ سرد پڑ جائے تو پھر جمود اور تعطل پیدا ہو جائے، پھر آگے بڑھنا انسان کے بس میں نہ ہو، تو وہ جذبہ انسان کو ہر لحظہ آگے بڑھانے کی طرف، وہ اس کی جس طرح کی بھی زندگی ہے، وہ برائی کی زندگی گزار رہا ہے یا نیکی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ آگے بڑھنے کی خواہش اس جذبہ کے تحت اپنے سینے کے اندر موجزن پاتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایک بیج سے دی ہے۔